اور مین ہدف پہ جن چیزوں کو رکھا ہوا ہے یہ ذمہ دار سمجھتے ہیں فوج کو، کہ فوج نے ہم سے اقتدار لے کے ہمارے مخالفین کو دے دیا ہے، اور اس لیے فوج کا کینہ اپنے دل کے اندر انہوں نے پال لیا ہے اور اس کو ہذیانی صورت میں باہر نکال رہے ہیں۔ آپ لوگوں کے اختیار میں نہیں ہے سوشل میڈیا، آپ کو اندازہ نہیں ہے، جن کے پاس ہے وہ جانتے ہیں کہ اس وقت سوشل میڈیا پر پاکستان کے خلاف، ریاست کے خلاف اور فوج کے خلاف کیا مغالطات اگل رہے ہیں اور کتنی نفرت پھیلا رہے ہیں۔ فوج نے ان کو اقتدار دلوایا تھا، انہوں نے نالائکی دکھائی، نہیں اس پہ اتر سکے اور انہوں نے ان کو اقتدار سے نکلوا دیا۔ لیکن فوج نے یہ نہیں کیا کہ ان کو اقتدار سے اٹھا کے باہر پھینکا ہے، بلکہ فوج نے یہ کام کیا کہ اپوزیشن کو پہلے روکا ہوا تھا، اب بیچ میں سے فوج ہٹ گئی ہے اور فوج نے کہا ہے کہ ہم نیوٹرل ہیں، یعنی غیر جانبدار ہیں۔ جب فوج نے یہ اعلان کیا کہ ہم غیر جانبدار ہیں، ہم نہ حکومت کے ساتھ ہیں نہ اپوزیشن کے ساتھ ہیں، سیاسی جماعتوں میں سے کسی کے ساتھ نہیں ہیں، انہوں نے فوراً غلیظ گالی دی فوج کو کہ غیر جانبدار تو جانور ہوتا ہے۔ یعنی ان کو فوج قبول ہے کہ فقط ان کے اقتدار کی محافظ بنے، اگر فوج غیر جانبدار ہو جائے تو ان کو یہ غیر جانبدار فوج قبول نہیں ہے۔ ان کو فوج ایک صورت میں قبول ہے کہ ہمارا ساتھ دے اور اقتدار ہمارے پاس ہو۔ یہ تو بہت خطرناک نظریہ ہے کہ دوسری صورت میں ہمیں کچھ بھی قبول نہیں ہے۔ اسی طرح عدلیہ، عدالتیں ہمیں کس صورت میں قبول ہیں؟ کہ جب ہمیں اقتدار دلوائیں، اگر اقتدار دلوانے میں عدالتیں ہمارا ساتھ نہیں دیتی، ہمیں عدالتیں قبول نہیں ہیں۔ یہ کون سی سیاست ہے؟ اسی طرح میڈیا، الیکشن کمیشن، یہ کب قبول ہے آپ کو؟ جب یہ آپ کو اقتدار دلوانے میں کوئی رول ادا کریں، لیکن اگر نہ آپ کا ساتھ دیں، غیر جانبدار ہو جائیں، عدلیہ غیر جانبدار ہو جائے، یہ نہیں چاہیے ہمیں۔ بھلے فوج کو سیاست میں غیر جانبدار ہونا چاہیے، شروع سے ابھی تک ایسا ہی ہونا چاہیے تھا، اب اگر ہو گئے ہیں تو بھی نور و نلا نور، بہترین کام کیا ہے۔ اب غیر جانبداری کو باقی رکھیں، سیاست کی گندگی میں فوج نہ پڑے اور دوسرے فوج کو سیاست کی گندگی میں نہ اتاریں، یہ فوج کے شایان نشان مقام نہیں ہے۔ فوج کا پاکستان میں احترام ہے، تقدس ہے، اور نہ اتریں سیاست کے گند میں، نہ اتریں سیاست کی گندی نالی میں، نہ اتریں۔ یہ دو صد خر کی جو سیاست ہے جمہوریت، اس میں نہ آئیں فوج۔ لیکن فوج کو ہر جگہ غیر جانبدار نہیں ہونا، یہ نہیں کہ آج اگر فوج کو کہہ رہے ہیں غیر جانبدار نہ ہو تو بعض فوجی، ریٹائرڈ فوجی یا سینئر فوجی یہ کہیں جی کہ اب عوام کا مطالبہ ہے کہ فوج کو غیر جانبدار نہیں ہونا چاہیے، لہٰذا ہم فوراً سیاست میں آتے ہیں یا اپوزیشن کا ساتھ دیتے ہیں یا حکومت کا ساتھ دیتے ہیں۔ نہ، اس گند میں نہ آئیں۔ لیکن بہت ساری جگہوں پر فوج کو جانبدار ہونا پڑے گا۔ کہاں پر؟ جہاں پر ملک خطرے میں ہو، مملکت خطرے میں ہو، امنیت خطرے میں ہو، پاکستان کی قوم خطرے میں ہو، پاکستان کا آئین خطرے میں ہو، وہاں پر فوج غیر جانبدار نہیں رہ سکتی، وہاں عدلیہ غیر جانبدار نہیں رہ سکتی۔ یہ جرم ہوگا کہ جب جس چیز کی حفاظت کے لیے فوج کو ذمہ داری دی گئی ہے، اگر اسی کی حفاظت نہ کریں، غیر جانبدار بن کے بیٹھ جائیں، وہ جرم ہوگا۔ لیکن سیاست میں غیر جانبداری یہ بہترین پالیسی ہے فوج کی، اگر یہ باقاعدہ پالیسی بن گئی ہے تو اس کو سب قبول کریں۔ اسی طرح میڈیا جانبداری سیاست میں چھوڑ دے، عدالتیں جانبداری چھوڑ دیں، الیکشن کمیشن یہ غیر جانبداری، یہ جانبداری چھوڑ دیں، غیر جانبدار بن جائیں، یہ بہترین پالیسی ہے۔ لیکن یہ ان دو صد خر کو پسند نہیں ہے۔ ان کو فوج اچھی لگتی ہے جب ان کے ساتھ ہو، ان کے جائز و ناجائز چیز کو فراہم کرے۔ ان کو عدلیہ اس صورت میں اچھی لگتی ہے جب ان کے ساتھ ہو۔ علی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ حق توصیف میں تو بہت وسیع ہے، لیکن انصاف میں، تنصیف میں بہت تنگ ہے، چونکہ ایک دن حق تمہارے ساتھ ہے، ایک دن تمہارے خلاف ہے، تو جس دن تمہارے خلاف جائے گا اس دن تم اس کو چھوڑ دو گے۔ یہ بیماری ہے، یہ مرض ہے، یہ سیاستدان نہیں ہیں، یہ بیمار ہیں اور مریض ہیں۔
جن کی شرط یہ ہے کہ عدلیہ ہمارے ساتھ ہو، ہمارے اقتدار میں شریک ہو، ہمیں اقتدار دلوائے تو ہمیں قبول ہے، اگر ہمیں اقتدار نہ دلوائے تو یہ عدلیہ ہمیں قبول نہیں ہے۔ یہ بیماری ہے، یہ سیاست نہیں ہے۔ اگر فوج ہمارے ساتھ کھڑی ہو تو ہمیں قبول ہے، اگر فوج غیر جانبدار ہو جائے ہمیں قبول نہیں ہے۔ یہ بیماری ہے، یہ بیمار ہیں، اور بیماروں کو ملک نہ سونپیں، سفہاء کو ملک نہ سونپیں۔ اللہ تعالیٰ کا قرآن میں فرمان ہے کہ سفیہ کو خود اس کا اپنا مال بھی مت دو، احمق سب کچھ ضائع کر دے گا، سفہاء سب تباہ کر دیں گے۔ یہاں پر فوج کو غیر جانبدار نہیں ہونا چاہیے، جانبدار ہونا چاہیے جہاں ملک کی سلامتی خطرے میں ہو، قوم کی امنیت خطرے میں ہو، اور جہاں پر یہ پاکستانی امت کی وحدت خطرے میں ہو۔ پاکستانی کا دشمن بنایا جا رہا ہے، پاکستان میں نفرت کے بیج بوئے جا رہے ہیں، یہاں نہ غیر جانبدار رہیں۔ یہ نہ کہیں کہ اگر سپاہ صحابہ جیسے نفرت کے مذہب والے اٹھتے ہیں اور نفرت پھیلاتے ہیں مسلمانوں کے خلاف تو آپ غیر جانبدار بنے رہیں، نہ پھیلانے دیں یہ نفرت۔ اور اگر کوئی اقتدار پرست اٹھتا ہے اور نفرت کی سیاست کرتا ہے اور نفرت پھیلاتا ہے اور نفرت کے زمین پر اپنے اقتدار کے ستون گاڑتا ہے، یہاں پر ان کو جانبدار ہونا چاہیے، غیر جانبدار نہیں رہنا چاہیے، اس کو روکنا چاہیے۔ بیماروں کے حوالے ملک نہ کریں۔ سیاستدان یہ جو سیاست ہے اس کی بنیاد ہی شیطنت اور مکاری اور جھوٹ کے اوپر ہے۔ یوں نہیں ہے کہ اگر ایک سیاستدان پر تنقید کرتے ہیں تو دوسرے کی تائید ہو جاتی ہے، سب ایک جیسے ہیں، سب نے باری باری پاکستان پہ حکومت کی ہے اور ابھی باری باری کرتے رہیں گے جب تک پاکستان کی ملت باشعور نہیں ہو جاتی اور ان پر عدم اعتماد نہیں کرتی، اور جب تک الہی نظام اقتدار کا پاکستان میں قائم نہیں ہوتا، یہ شیطانی سیاست رہے گی، شیطنت اور مکاری کے ساتھ یہ اپنا سارا کام چلاتے رہیں گے۔ خوب یہ اہم موضوع تھا، یہ توجہ دلانا ضروری ہے، چونکہ نقشے جس طرح کے بنائے جا رہے ہیں پاکستان کے اندر بحران اور فتنہ کھڑا کرنے کے، نفرت کی سیاست، اس میں سیاسی بحران موجود ہے۔ پنجاب کی کابینہ نہیں بنی، وزیر اعلیٰ کا حلف نہیں ہوا، فلاں ہوا، وہ ظاہر سیاست ہے، اس میں ہمارا کوئی عمل دخل نہیں ہے۔ یہ وزیر اعظم بنا یا پہلا وزیر اعظم وزیر اعلیٰ تھا، وہ پہلا بھی ایسا ہی تھا، یہ دوسرا بھی ویسا ہی ہے، ایک دوسرے کے ساتھ۔ یہ آپ دیکھ لیں، مسجد النبی کی حرمت کا ان کو خیال نہیں ہے، پاکستان کی مملکت کا خیال نہیں ہے، پاکستانی ریاست کا خیال نہیں ہے، پاکستان کے آئین کا بھرم نہیں ہے، پاکستانی قوم کا بھرم نہیں ہے۔ اقتدار کی خاطر نفرت اس طرح سے اگل رہے ہیں آتش فشان کی طرح۔ پاکستان کی فوج کا کوئی احترام نہیں ہے ان کو، کہ سریعاً ان کو گالی بھی دیتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ ہمارے ساتھ ہوں تو ٹھیک ہے، اگر ہمارے ساتھ نہیں ہے تو پھر آپ کی بھی ضرورت نہیں ہے، ہم قوم کو لے کر آپ کے خلاف میدان میں لے کر آ جائیں گے۔ کیا قوم بے شعور ہے، بے عقل ہے یہ قوم؟ آپ جو سیٹیاں بجاؤ گے یہ اٹھ کے اپنا ملک اپنے ہاتھوں سے ویران کریں گے؟ کیا یہ ان مذہبی جہل و نادانوں کی طرح ہیں کہ جو ملک کے اندر آ کر نفرت پھیلائیں گے، شیعہ سے نفرت کرو، بریلوی سے نفرت کرو، فلاں سے نفرت کرو، اور یہ جانوروں کی طرح اٹھ کے نفرت کرنا شروع کر دیں گے؟ اکثریت پاکستان کی مسلمانوں نے، تمام مسلمانوں نے یہ ثابت کیا ہے کہ نفرت کے مذہب کے مفتیوں کا انہوں نے فتویٰ نہیں مانا، ایک دوسرے سے نفرت نہیں کی، انہوں نے نفرت پھیلائی اور نفرت کی بنیاد پر فتنہ کھڑا کیا۔ آج بھی نفرت کا پیغام دینے والوں کو قوم کا یہی جواب ہوگا کہ آپ نفرت پھیلاؤ، لیکن ہم ایک دوسرے سے نفرت نہیں کرتے، ہم اپنی مملکت سے نفرت نہیں کرتے، اور ہم اپنے ریاستی اداروں سے نفرت نہیں کرتے۔ بھلے عدلیہ کی اشتباہات ہیں، فوج کے اشتباہات ہیں، لیکن جو نفرت یہ ابھار رہے ہیں اس سے ویرانی ہی ویرانی ہے۔ اور ظاہر ہے کہ یہ جو کچھ کر رہے ہیں، میں نے ایک سوال آپ کے اٹھایا تھا کہ ایک ناتجربہ کار اناڑی کو، جس کو ایک دن کا بھی تجربہ ایڈمنسٹریشن کا اور مینجمنٹ کا نہیں ہے، اس کو کیوں لا کر یہاں بٹھایا گیا ہے؟ وہ آج آپ دیکھ رہے ہیں، اس کے لیے انہیں یہ اقتدار دیا گیا تھا کہ سب نابود کرنا تھا۔ وہ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے جس طرح نعمت پاکستان کی دی ہے، ہندوؤں کے جبڑے سے اور انگریزوں کے جبڑے سے نکال کے ملک مملکت پاکستان کی اللہ نے نعمت دی ہے، تو ان
نفرت پھیلانے والوں کے پنجے سے بھی خدا اس مملکت کو بچا کر انشاءاللہ اس امانت کو اپنے اہل کے سپرد کرے گا، اور اس کا اہل، حقیقی اہل تو امام زمان ہے انشاءاللہ۔ امام زمانہ کے اس ظہور غلبے تک انشاءاللہ جو اہل ہوگا نیابت امام زمانہ میں انشاءاللہ اللہ یہ وراثت، یہ امانت اس کو سپرد فرمائے گا انشاءاللہ۔